السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 61 سے آج کے سبق کا ہم آغاز کریں گے۔ اہل کتاب کا تذکرہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بد خصلتوں کو بیان کرتے ہوئے ان کی گستاخیاں، نافرمانیاں اور ان کے کردار سے پردہ کشی کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا، تو وہ سب کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وقد دخلوا، حالانکہ یقیناً سب داخل ہوئے، بالکفری، کفر کے ساتھ، وہم، اور وہ، قد، تحقیق، خرجوا، سب نکلے، بھی، اس کے ساتھ، واللہ، اور اللہ، عالم، خوب جاننے والا ہے، بما کانوا، اس کو جو کانوا وہ تھے، یکتمون، سب چھپاتے۔ ان کا یہود کا منافقانہ چہرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس کو کھولتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب دھوکے بازی ہے جو وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ اپنے جو ہے وہ ایمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو دھوکے باز ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، اس کو اپنے ایمان کے بارے میں بار بار بتانا پڑتا ہے، لیکن جو بندہ مومن ہے اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ میں مومن ہوں یا میں مسلمان ہوں۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے جو صحیح نیت سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اپنے کام کے بارے میں بار بار کسی کو آگاہ نہیں کرنا پڑتا، اس کا کام بتاتا ہے کہ وہ واقعی ہی وہ اس کو جو ہے وہ اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے۔ لیکن جو کام چور ہے اس کو بتانا پڑتا ہے، بار بار جتلانا پڑتا ہے، دکھانا پڑتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو ہے وہ دکھائے جو تھوڑا بہت اس نے بے ایمانی سے کام کرنا ہے۔ تو یہی کردار ان یہود کا تھا، چونکہ اصل میں وہ ایمان نہیں لائے تھے اور انہوں نے اپنے دلوں میں منافقت چھپائی ہوئی تھی، مسلمانوں سے اپنے بغض کو چھپایا ہوا تھا، تو اسی وجہ سے انہیں جو ہے وہ بار بار آ کر بتانا پڑتا تھا کہ ہم ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جب آتے ہیں آپ کے پاس تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ داخل ہوتے ہیں کفر کے ساتھ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے یعنی اس وقت ایمان والے ہیں بعد میں پھر کافر ہو جاتے ہیں، جس طرح سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب اپنوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ان کو جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں مانتے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ لیکن یہود کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آتے ہیں ایمان کے ساتھ، ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے، منہ سے یہ کہتے ہوئے کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر ان کے ساتھ داخل ہوتا ہے، کفر ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، قد خرجوا بہ، اور یقیناً وہ سب نکلے اس کے ساتھ ہی، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ حقیقت میں یہ اپنے ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کس ذات سے یہ دھوکہ کر رہے ہیں کہ وہ ذات جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے بھید اور راز خوب اچھی طرح جانتا ہے، بما کانوا یکتمون، جو وہ چھپا رہے ہیں۔ تو یہ منافق جو ہے وہ ہمیشہ یخادعون اللہ والذین معہ، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے جو اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ اللہ کو اصل میں دھوکہ نہیں دے رہے، اصل میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ ناسمجھ اور بے عقل لوگ ہیں، تو اصل میں جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ایمان لانے کے باوجود، بار بار منہ سے کہنے کے باوجود جو ہے انہیں جو ہے کام مسلمانوں والے کرنے پڑتے ہیں، انجام ان کا کافروں کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ساری زندگی ایک ایسے جماعت یا گروہ کے ساتھ رہیں، ان جیسا کام کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کریں، لیکن انجام آپ کا کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہو۔ تو اس سے بڑا دھوکہ جو ہے وہ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ منافقین جو ہیں یا یہ یہود ہیں، ان کا کردار جو ہے بڑا ہی گھناؤنا اور انتہائی جو ہے وہ خطرناک تھا کہ وہ منہ پر کچھ تھے اور اصل میں کچھ اور تھے۔ تو اللہ نے ان کے تمام پردے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَىٰ، اور آپ دیکھیں گے، کثیراً، ان میں سے اکثر، منہم، ان میں سے، یسارعون، وہ سب جلدی کرتے ہیں، فی الاثم، گناہ میں، والعدوان، اور زیادتی کے کاموں میں، واکلہم السحت، اور وہ اپنے حرام کھانے میں جو ہے وہ اس میں بھی جلدی کرتے ہیں، لبئس، البتہ برا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ سب کرتے ہیں۔ یعنی ان کے عوام الناس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ عوام الناس کا یہ حال ہے کہ وہ ہر برائی کے کام میں بہت تیزی
تیزی سے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. یسارعون یعنی ان کی جو ہے وہ تیزی جو ہے وہ سب یعنی وہ اسم کے لیے ہے، گناہ کے لیے ہے. یعنی ہر بد عمل کے لیے جو ہے یہ بدبخت ایسے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی عادت بن چکی ہے. انسان جو ہے وہ اس کا نسب العین یا اس کی عادت و فطرت جو ہے وہی ہوتی ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے. نیت کے مطابق جو ہی وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے. تو جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے، جو اس نے جو ہے یعنی اپنی زندگی کا نسب العین بنایا ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی وہ کام کرتا ہے. تو اب یہود نے اپنی زندگی کا نسب العین شر پھیلانا اور شر کو ہی قبول کرنا ہی بنا لیا تھا. تو جہاں کہیں انہیں شر کی ہوا بھی لگتی تھی، جہاں کہیں انہیں خبر ملتی تھی کہ وہاں جو ہے وہ کوئی فتنہ پھیلایا جا سکتا ہے، تو یہ وہ اس کاموں کے لیے بہت تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور اس کے لیے کرتے تھے. تو اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ یسارعون فی الخیرات، کہ وہ خیر کے کاموں میں وہ جو ہے وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں. تو انسان کے جو بظاہر اعمال ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے. ایمان کوئی جو اس کا یعنی اس طرح پیمانہ نہیں ہے جس طرح ہم کوئی بھی چیز جو ہے وہ تول لیتے ہیں. ایمان آپ کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ دل کا ایمان کس لیول کا ہے. آپ کا جو ہے وہ روزمرہ کی روٹین بتاتی ہے کہ ایمان کے کس درجے پہ ہیں اور کتنا جو ہے وہ آپ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں. تو جو ظاہر ہے جو برے کاموں کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا، اس کے لیے بھاگے گا، کہیں بھی کوئی غلط قسم کا کام ہو رہا ہے اس کے لیے جتنی بھی مشقت اٹھانی پڑے اس کے لیے وہ کوشش کرے گا اور وہاں پہنچ بھی جائے گا. لیکن جہاں کسی نیکی کے کام کے لیے بلا لیا جائے تو وہاں 100 بہانے ہیں اور پھر اس کے لیے کاہلی اور سستی اور طرح. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے دل میں کتنی اللہ کی محبت ہے اور کتنا ایمان ہے. تو یہود کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ شر کے کاموں کے لیے، فتنہ پھیلانے کے لیے بہت دوڑ دھوپ کرتے تھے، بھاگتے تھے اور کوشش کرتے تھے. اور ان کی جو بد خصلتیں ہیں، اس سے پہلے آیت نمبر 42 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ وہ جو ہے یعنی سماعون للکذب واکالون للسحت، کے جھوٹے پرلے درجے کے یہ جھوٹے ہیں، انتہائی مکار قسم کے یہ لوگ ہیں. اور یہ اکالون للسحت، رشوت خور ہیں، حرام خور لوگ ہیں. تو یہ جو ہے انہیں لالچی اتنے تھے کہ انہیں کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ کن ذرائع سے دولت آ رہی ہے. تو ہر طرف سے دولت ہتھیانا، یہ آج بھی یہود کی یہی خصلت ہے کہ پوری دنیا کے وسائل پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو حرام کے ذریعے، سود کے ذریعے ہر ایک سے، غریب کے منہ سے نوالا بھی یہ چھیننے کو جو ہے وہ ہچکچاتے نہیں ہیں. تو یہی عادت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر بیان کی کہ آپ ان میں سے اکثر کو یہ دیکھیں گے کہ وہ گناہ کے کاموں کے لیے بہت دوڑتے ہیں اور زیادتی کے کاموں کے لیے بہت دوڑ کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور حرام کھانے کے لیے بھی. لبئس ما کانوا یعملون، بہت ہی برا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لولا، کیوں نہیں، ینہاہم، ان کو منع کرتے، الربانیون، ان کے سب مشائخ یا ان کے ربی، والاحبار اور علماء، عن قولہم، ان کی بات کرنے سے، الاثم، گناہ کی، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے، لبئس، البتہ برا ہے، ما کانوا یصنعون، وہ جو یہ سب مل کر رہے ہیں. اب اس میں جو ہے یعنی پہلے عوام الناس کا جو ہے وہ کرتوت بتائے کہ وہ کس طرح جو ہے ان کی زندگی گزر رہی ہے کہ ہر شر پھیلانے میں وہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں. تو ان کے علماء بھی ان کو نہیں روکتے، یعنی اس سے جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ سے جو ہیں وہ غافل ہیں. اس میں یعنی یہ پہلے دیکھنا ہے کہ ربانیون کون ہوتے ہیں اور احبار کون ہیں. ربانیون جو ہے وہ ربی کی جمع ہے، یعنی یہ اللہ والے، عابد، زاہد، یا جسے ہم عام زبان میں جیسے کہتے ہیں درویش یا پیر یا مشائخ وغیرہ، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. احبار جو ہے حبر کی جمع ہے. حبر جو ہے یعنی ان کے علماء کو کہتے ہیں. یعنی اس کو عام سادہ لفظوں میں اگر سمجھیں تو ربی وہ شخص ہے جو عبادت گزار ہے. ظاہر ہے عبادت گزار ہے تو علم تو ہوگا اس کے پاس، تو عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کی عبادت کا فائدہ اس تک محدود ہے. لیکن جو احبار ہیں ان کے وہ علماء جو اہل علم ہیں، علم ان کے پاس موجود ہے اور وہ آگے لوگوں تک بھی پہنچا رہے ہیں. تو اس سے یعنی ان میں فرق یہ ہوا کہ ربی وہ ہیں جو ان کے عبادت گزار ہیں، احبار وہ ہیں جو
علماء ہیں اور دوسروں تک علم پہنچا رہے ہیں۔ ایک اس کی تعویل یہ بھی کی جاتی ہے کہ جو سرکاری علماء ہیں ان کو ربانیین کہا جاتا ہے، اور جو عوام الناس کے درمیان علم پھیلا رہے ہیں انہیں احبار کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو ہے اس کی یہ تعویل جو ہے بیان کی جاتی ہے۔ تو ان کا بھی کردار کیا ہے کہ یہ ان کو منع نہیں کرتے، عوام جس طرح مرضی فتنہ پھیلا رہی ہے، یعنی یسارعون کے لفظ سے اندازہ کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے منظر کشی کی ہے، کہ کس قدر یہ فتنہ پرور قوم تھی، کہ کس طرح وہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں کہ کہیں پتہ چلا کہ یہاں فتنہ پھیلانے کا جو ہے وہ چانس مل رہا ہے تو ادھر ہی یہ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ کسی مجلس میں انہیں چانس ملتا تھا کہ کہیں پر وہ فتنہ یا جنگ کی آگ کو بھڑکایا جائے، وہاں یہ پہنچ جاتے تھے۔ کہیں بھی شر پھیلانے کا کوئی مقام یہ نہیں جانے دیتے تھے۔ تو ان کے علماء کو یہ چاہیے تھا کہ اپنی عوام کو سمجھاتے اور انہیں نیکی کی دعوت دیتے اور شر سے باز رکھتے، لیکن وہ بھی اپنے جو ہے وہ ذمہ داری سے وہ غافل رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں وہ منع کرتے تھے ان کے مشائخ اور علماء اس بات کرنے سے جو یہ گناہ کر رہے تھے اور حرام کھا رہے تھے، تو انہوں نے منع تو کیا کرنا تھا۔ ان کے احبار اور ربانیین تو خود جو ہے ان تمام کاموں میں ملوث ہو چکے تھے کہ وہ اللہ کی آیات کو بیچ دیا کرتے تھے، ان کو بدل دیا کرتے تھے۔ تو پورے کا پورا معاشرہ ہی، یعنی شروع سے لے کر بڑے سے لے کے چھوٹے تک سب ہی ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ عوام الناس بھی جو ہے وہ انتہائی بگاڑ کا شکار تھی، اور ان کے علماء بھی جو ہے وہ صحیح راستے سے بھٹک چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبئس، بہت ہی برا ہے، ما کانوا یصنعون، جو وہ یہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اہم نقطہ جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب عوام الناس کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لبئس ما کانوا یعملون، لیکن جب یہاں پہ ان کی علماء کی بات آئی تو وہاں اللہ نے کہا لبئس ما کانوا یصنعون۔ تو اس کی تعویل یہ کی جاتی ہے کہ جو عوام الناس ہیں وہ تو جو سنا سنایا اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یعملون کا لفظ استعمال کیا کہ وہ جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ عمل جو ہے خواہ وہ ارادی ہو غیر ارادی، اس کے لیے جو ہے یہ لفظ یفعلون کا یعملون کا استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ چونکہ وہ ایک معاشرہ بھیڑ چال چل رہا ہے، جہاں کہیں بھی انہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آسانی نظر آتی ہے وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یصنعون کا لفظ استعمال کیا، لیکن علماء کو جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے یصنعون کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ عوام الناس تو نہیں جانتے، بعض جو ہیں جانتے بوجھتے بھی کرتے ہیں برے کام، لیکن بعض اکثریت ایسی ہے چونکہ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اپنی کتابوں سے دور، تورات کا علم ان کے پاس نہیں تھا، تو وہ اس وجہ سے جہالت کی وجہ سے بھی بعض جو ہیں وہ گناہ کرتے تھے، لیکن ان کے علماء تو جان بوجھ کر جو ہے وہ حق بات کو بیان کرنے اور برائی سے روکنے سے وہ باز رہتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے یصنعون کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر علم رکھنے کے باوجود ان کاموں میں، ان گناہوں میں جو ہے وہ مبتلا تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ سے انہیں تنبیہ کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مشائخ اور علماء کے لیے پورے قرآن میں اس آیت سے زیادہ سخت تنبیہ کہیں نہیں، یعنی اتنی سخت تنبیہ اللہ نے بیان فرمائی ہے اس میں کہ فرمایا کہ انتہائی برا ہے جو یہ جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں، کہ ایک جان بوجھ کر گناہ کرنے والا وہ کس قدر جو ہے اس کے لیے وبال ہے اور کس قدر اس کی سزا سخت ہوگی۔ امام ضحاک جو ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مشائخ علماء کے لیے یہ آیت سب سے زیادہ خوفناک ہے کہ سب پتہ ہے، گناہوں کے بارے میں پتہ ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ لوگوں کو روکا نہیں، خود بھی اس سے باز نہیں آئے، لوگوں کو بھی نہیں روکا۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل پر جب اللہ کا عذاب آیا تو ایک بستی پر، تو فرشتے اور اللہ تعالیٰ نے ساری بستی کو لٹنے کا حکم دیا، تو فرشتے نے کہا کہ اللہ فلاں زاہد اس میں موجود ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو بھی جو ہے ان کے ساتھ الٹ دو، کیونکہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، برائی سے روکتا نہیں تھا، اپنی عبادت میں مشغول رہا۔ تو اسی طرح ان میں جو ہے ان کے علماء جو ہیں وہ ایسے ہی تھے کہ لوگوں کو روکتے نہیں تھے، اگر یعنی خود بھی ان میں ملوث تھے برے کاموں میں، اور اگر نہیں بھی ملوث تھے تو کم از کم جو ہے وہ ان کو روکتے نہیں تھے، اور ان برائی کو دیکھتے ہوئے ان کے دل میں کوئی جو ہے وہ ملال نہیں آتا تھا، اور اس کو مٹانے کو جو ہے کوئی خیال نہیں آتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود، یعنی ان کی گستاخی کی انتہا آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہود نے یہ کہا ید اللہ کا ہاتھ مغلولہ، بندھا ہوا ہے، کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، بندھا ہوا ہے، یا پھر اس کا ایک ترجمہ جو ہے یعنی بخیل کا بھی کیا جاتا ہے کہ ہاتھ تنگ ہونا یعنی بخل کی علامت ہے۔ تو نعوذ باللہ، یہ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا،
انبیاء کو نہیں چھوڑا، عام لوگوں کو نہیں چھوڑا، مظلوموں کو نہیں چھوڑا، معاشرے کے کمزور طبقے کو نہیں چھوڑا، گستاخی میں اتنے بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ پھر اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرنے لگے، کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا غلت ایدیہم، اصل ہاتھ ان کے بندے ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، ولعنوا، اور لعنت کی گئی، بما قالوا، جو انہوں نے کہا، بلکہ یداہ، اس کے تو دونوں ہاتھ یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان، دونوں ہی کشادہ ہیں، ينفق، وہ خرچ کرتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، ولا یزیدن، البتہ ضرور اضافہ کرے گا، کثیرا، اکثر کا، منہم، ان میں سے، ما انزلہ، جو اتارا گیا، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا، سرکشی میں، وکفرا، اور کفر میں، والقینا، اور ہم نے ڈال دی، بینہم، ان کے درمیان، العداوۃ، عداوت، والبغضاء، اور کینہ، بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، کلما، جب بھی، اوقدو، یہ جلاتے ہیں، نارن، آگ، للحرب، جنگ کے لیے، اطفأہا، بجھا دیتا ہے اسے اللہ، ویسعون، اور وہ سب کوشش کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فساد کرنے کی، واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ یہود جو ہیں مدینہ میں جب رہتے تھے تو عرب معاشرے میں چونکہ الہامی کتاب جو ہے وہ بھی انہی کے پاس تھی، یعنی جو علم کا جو اس وقت سب سے زیادہ جو اتھینٹک ذریعہ وہ الہامی کتابیں ہی ہوتی تھیں، اور وہ صرف ان کے پاس تھیں، باقی تو تمام معاشرہ جاہل تھا اور بہت ہی گمراہیوں میں پڑا ہوا تھا۔ انہیں جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، جس طرح ہمیں بھی کوئی مسئلہ ہو، ہم کہتے ہیں فلاں عالم سے پوچھ لیں، تو ان کو بھی اس معاشرے میں جب کسی کو مسئلہ ہوتا تو وہ انہی کے پاس بھاگتے تھے، بڑی ان کو نظریں نیازیں بھی دیتے تھے ان کو راضی رکھنے کے لیے۔ تو اس طرح یہ بڑے مالدار تھے، کچھ یہ ویسے ہی چلاک ذہن لوگ تھے، تو سود کا بہت کاروبار کرتے تھے، اس طرح تمام دولت پر انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ لیکن جب اسلام کا غلبہ ہوا اور آہستہ آہستہ ان کا کچا چھٹا اللہ نے کھولا، پردے چاک کیے، ان کی حقیقت پتہ چلی، تو لوگوں نے ان سے منہ موڑنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو ان کے پاس پیسے آنے کا جو سلسلہ تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، تو ان بدبختوں نے اس غصے اور غم کا اظہار اس طرح کیا کہ اللہ کی شان میں گستاخی کی، اور نعوذ باللہ کہنے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ کہ بخیل ہو گیا ہے، اب اس کا ہاتھ تنگ ہو گیا، اب وہ ہمیں پیسہ نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یہ ایسے بدبخت ہیں، ان پر اصل میں لعنت اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑی ہوئی ہے کہ جو اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو یہاں یداہو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، تو یہ اللہ کی صفات ہیں کہ یعنی ان کے بارے میں قرآن نے جو ہمیں بتایا، یعنی قرآن کے متشابہات میں سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے متشابہات ہیں، ان کی اصل کیفیت کے بارے میں بحث کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے وہ اللہ عالم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ جہاں چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ کیا ان کی مرضی سے خرچ کرے گا؟ وہ تو خالق ہے اور رازق ہے، مالک ہے، اور زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کا ہے۔ تو وہ کیا ان حقیر لوگوں کی مرضی سے وہ مال خرچ کرے گا؟ تو جو ان کو دے دیا، نواز دیا، وہ کوئی تھوڑا کم تھا؟ تو اب اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا ہے تو اب ان کو جو ہے تکلیف اس پر شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ولا یزیدن کثیرا منہم، البتہ ان میں سے اکثر کی جو ہے وہ گمراہی وہ بڑھے ہی گی، ما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا، یعنی آپ پر کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن، یعنی یہ قرآن جیسے جیسے نازل ہوتا رہے گا اتنا اتنا ان کا بخل جو ہے اور یہ بدبختی اور گستاخیاں بڑھتی رہیں گی۔ تو یہ گستاخیاں ان کی بڑھتی رہیں گے اور مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طغیان و کفر، طغیان یعنی زیادتی میں، شرارت میں اور کفر میں یہ بڑھتے ہی رہیں گے۔ تو یہ اہل کتاب کا یہ حال ہے کہ یہ جو ہے یعنی اپنی گستاخیوں کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے یعنی ذلت اور رسوائی ان پر مسلط کر دی۔ اور جب یعنی کوئی انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور گمراہی پر پختہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی گمراہی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں کہ اب وہ مزید گناہ سمیٹ لے تاکہ آخرت میں اس کو جو ہے وہ پکڑ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تک جو ہے ہم نے عداوت اور بغض ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ اب یہ ایک جگہ نہیں ہو سکتے، یہ مخالفت، یہ دشمنیاں، یہ اختلافات اور آپس میں جھگڑے ان کے قیامت تک رہیں گے۔ تو یہ تاریخ بھی گواہ ہے کہ اسی طرح ان کے آپس میں یہود و نصارہ کے پہلے شدید چپکلش رہی، آپس میں ان کے فرقے بن گئے، وہاں سے بھی لڑتے
ہوتے رہے۔ اب بھی اگرچہ ان کے آپس میں شدید اختلافات ہیں، لیکن چونکہ مسلمانوں کو اپنا بڑا دشمن سمجھتے ہیں اور ان دونوں کو خطرہ یہی ہے کہ مسلمان جو ہیں کہیں غالب نہ ہو جائیں، تو صرف اس ایک مقصد کے حصول کے لیے کہ جو مسلمان غالب نہ ہو جائیں، اس لیے یہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ اصل میں اللہ نے ان کے اندر بغض اور عداوت اور دشمنی کا جو ہے وہ مادہ ایسا ڈالا ہے کہ قیامت تک یہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے فتنہ پرور لوگ ہیں کہ ہر جگہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے جو ہے وہاں پر انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس و خزرج۔ بہت سالوں سے ان کی جو ہے وہ لڑائیاں آپس میں رہتی تھیں۔ جنگ بعث ان کی مشہور جنگ ہے کہ اس میں جو ہے انہوں نے کئی 100 سال تک ان کی جنگ رہی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ہے ان کی تمام مخالفتیں اور لڑائیاں ان کی تمام ختم ہو گئیں۔ تو اب انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ اب ایک دسترخوان پہ کیسے بیٹھتے ہیں، کس طرح یہ ایک ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے ان کا جو ہے یہودیوں کا ایک بدبخت ایک بوڑھا تھا، اس نے نباش بن قیس، اس نے جو ہے وہ ایک شخص کو، ایک لڑکے کو مقرر کیا کہ ان کے اندر جو ہے کس طرح کی باتیں کیا کرو کہ یہ آپس میں جو ہے وہ لڑ پڑیں دوبارہ پہلے کی طرح۔ تو ہر جگہ یہ فتنہ اور آگ پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، اور ہوا یہ کہ ایک دن یہ کامیاب ہو گئے کہ یہاں تک کہ مسلمانوں نے ہتھیار نکال لیے، کیونکہ ایک جگہ جب بیٹھے ہیں تو ان کو پرانی باتیں وہ جنگ کی یاد کروائیں کہ کس نے کس پر کتنی زیادتی کی۔ تو وہ جو شیلے نوجوان تھے وہ گرم ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ آئے اور آپ نے فرمایا کہ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم اس طرح یہ جہالت کی آواز پر تم نے لبیک کہا ہے۔ تو اسی وقت صحابہ نے اس پر جو ہے توبہ کی۔ تو یہ ان کی عداوت اور بغض کا جو خود بھی موجود ہوتا ہے، جو انسان فتنہ پرور ہوتا ہے، اپنے اندر بغض اور عداوت ہو، وہ دوسروں کو بھی چاہتا ہے کہ وہ اسی چیز میں ملوث رہیں، اور پھر جو ہے یہ ہر جگہ جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جتنا بھی جنگ کی آگ بھڑکائیں، اطفأہا، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جتنا بھی کوشش کر لیں اللہ اسے بجھا دے گا۔ ویسعون، اور وہ کوشش کرتے ہیں فی الارض، زمین میں، فساد مچانے کی، واللہ لا یحب المفسدین، اللہ ایسے فسادیوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ تو آج بھی دنیا میں دیکھ لیں کہ جہاں ان کا بس چلتا ہے وہاں یہ فساد اور فتنہ ہی انہوں نے برپا کیا ہوا ہے۔ مسلمان ممالک کو آپس میں لڑا دیا، مسلمانوں کو قتل و غارت یہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے سب سے مظلوم بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ فتنہ پرور فسادی لوگ، ان کے آباء و اجداد بھی یہی کچھ کرتے رہے، اور یہ قیامت تک ایسے ہی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ، اور اگر بے شک اہل کتاب آمنوا، ایمان لاتے، واتقوا، اور یہ سب تقوی اختیار کرتے، لکفرنا، تو ہم ضرور دور کر دیتے عنہم ان سے، سیئاتہم ان کے گناہوں کو، ولادخلناہم، اور ضرور داخل کرتے انہیں، جنات النعیم، نعمتوں والے باغوں میں۔ اب یہ دیکھیں، جو ایک مبلغ ہوتا ہے اور ایک داعی جو ہوتا ہے، وہ اس کے اگرچہ اس کے جو ناظرین ہیں وہ بات نہ بھی سنیں تو دل میں ہمدردی اس کے ضرور موجود ہوتی ہے۔ تمام تر ان کے کچا چھٹا کھولنے کے باوجود، ان کی برائیاں بتانے کے باوجود ایک امید موجود ہے کہ ابھی یہ شاید ایمان لے آئیں۔ تو اگر یہ ایمان لے آئیں تو انہیں آفر ہو رہی ہے کہ جنات النعیم کا وعدہ ان کے لیے بھی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر اہل کتاب میں سے کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک وہ یہ کہ وہ شریعت موسوی کو مان رہے ہیں یا حضرت عیسیٰ کو مان رہے ہیں، دوسرا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں، تو 2 انبیاء پر ایمان لانے کی وجہ سے انہیں دوہرا اجر ہے۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کر لیتے، لیکن یہاں پہ جو ہے یہ نہیں اللہ نے کہا کہ یہ لے آئیں گے، یہاں پر ایک خواہش ہے، جیسے بندہ کہتا ہے کہ کاش ایسے ہو جاتا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان لے آتے اہل کتاب اور اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیتے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دور کر دینا تھا، لیکن ان پر تو اللہ نے وہ لعنت کا یہ مستحق ہو چکے ہیں۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ذلت اور مسکینی ان پر طاری کر دی گئی ہے، لعنت ان پر پڑ گئی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، تو یہ اب اس طرف آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے گستاخیاں اور نافرمانیاں ہی اتنی کی ہیں۔ ہاں البتہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں، عبداللہ بن سلام اور اس طرح ان کے ساتھ کے کچھ لوگ جو ہیں اہل کتاب میں سے، وہ ایمان لائے تھے اور بہت ہی اچھے مسلمان تھے، تو ان کی جو ہے وہ تعریف بھی کی گئی۔ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ، ہم انہیں داخل کرتے جنات النعیم، جنت کے باغوں میں سے۔ اب یہ جو ہے صرف ایمان کافی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور بے شک یہ قائم کرتے اگر تورات کو، والانجیل، اور انجیل
انجیل کو، وما انزلا جو اتارا ہم نے الیہم ان کی طرف، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لاکلوا البتہ وہ سب کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم اور اپنے نیچے سے بھی، منہم ان میں سے امتن ایک گروہ، مقتصدہ میانہ رو ہے یعنی درمیانی راستے پہ چلنے والا ہے، وکثیر اور بہت سے، منہم ان میں سے، ساء برا ہے، ما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں سے کچھ جو ہے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو، اور جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا، تو اللہ تعالیٰ ان پر رزق کے دروازے کھول دیتا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر وہ ایمان لاتے، جیسا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی وہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ کیوں اللہ نے کہا کہ اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم، کہ تورات، انجیل اور جو آپ پر نازل ہوا اس کو قائم کرتے؟ تو قائم کرنے سے مراد یہ ہے، اس کی مفسرین یہ تعویل بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ اقامت کے معنی ہے کہ اس کو قائم کرنا، ڈٹ جانا، یعنی بالکل قیام، جسے ہم یہ نماز کے میں بھی جو کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں، یعنی جم کر کہیں پر کھڑے ہو جانا کہ وہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ تو اگر یہ تورات کو صرف مانتے نہیں، ایمان لانا نہیں، اس پر ڈٹ جاتے، اس پہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے اس کو یہ مان لیتے دل سے، اور اس پر جو ہے وہ صحیح طور پر عمل کرتے، تو پھر آج ان کا انجام ایسا نہ ہوتا۔ تو یعنی یہود تورات کو مانتے، اس کے بعد انجیل آ گئی تھی، انجیل کو مانتے، پھر قرآن جب نازل ہو گیا، کیونکہ ان کی تورات اور انجیل میں لکھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، تو اس کو بھی مان لیتے، تو پھر ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے رزق کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ استغفار کریں تو ہم جو ہیں ان کے لیے نہریں جاری کر دیں گے، بارش برسائیں گے، ان کو بیٹے دیں گے۔ تو اس طرح جو شخص جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے والا ہوتا ہے، دین کی نشر و اشاعت کا کام کرتا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے، خود بھی عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے رزق کا بندوبست خود لے لیتے ہیں اور خود رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ جو ہیں یعنی میانہ رو لوگ ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہ ایک انتہا بالکل یہ کہ بدکاری، بدعملی اور گمراہ ہو جانا ہے، یا پھر بالکل ان میں کچھ راہب تھے وہ بھی نہیں، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرنے والے ایسے لوگ ہیں یہود و نصارہ میں سے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہوں نے جو ہے وہ شریعت کے احکامات کو مانا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں، لیکن اکثریت ان کی بہت برے اعمال کرنے والی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ آپ پہنچا دیں، ما انزلا جو اتارا گیا، الیک آپ کے رب کی طرف سے، من ربک الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَإِنْ اور اگر لم تفعل آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغتا تو نہیں پہنچایا آپ نے، رسالتہ اس کا پیغام، واللہ اور اللہ، یعصمک آپ کو محفوظ رکھے گا، من الناس لوگوں سے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین کافروں کی قوم کو۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، تبلیغ کی تاکید کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یعنی آپ چونکہ بشر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مایوس ہو کر آپ تبلیغ میں کہیں کمی کر دیں، یا ان کی مخالفت اور دشمنی اور اظہار ثانی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ جو ہیں وہ کہیں مایوس نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو ان کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیفیں اور جو مصائب ہیں ان پر صبر کرنا ہے، اور تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے بلا جھجک اللہ کا پیغام ان کو پہنچانا ہے، کوئی برا مانے یا بھلا سمجھے، مخالفت کرے یا اس کو قبول کرے، آپ نے خوشخبری اور یہ پیغام جو ہے ان کے دیتے رہنا ہے اور حق بات جو ہے وہ بیان کرتے رہنا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ تو پھر آپ نے حق ادا نہ کیا۔ تو کیا ایسا ممکن تھا کہ آپ ایسا کرتے؟ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فریضہ کو پورا نہ کرتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور فرض جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کیا تو وہ پھر آپ حق ادا نہیں کریں گے۔ تو آپ نے تو اپنا حق ادا کیا، اور جیسا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو اسلام کا آئین اور دستور ہے مکمل آپ نے خطبہ
خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد صحابہ سے پوچھا، جو ایک مجمع تھا 1,24,000 صحابہ کا، ان سے پوچھا کہ حل بلغت، کہ گواہ کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا دین؟ تو صحابہ نے جو ہے اس پر جواب دیا تھا کہ آپ نے پہنچا دیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم اس پر گواہ رہو۔ فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ اب جو بھی تم میں سے موجود ہے وہ غائب تک میری یہ تمام باتیں پہنچا دے۔ تو غائب سے مراد یہ کہ جو اس وقت وہاں نہیں پہنچ سکے تھے وہ بھی لوگ مراد ہیں، اور جو ہم جیسے جنہوں نے وہ زمانہ بھی نہیں دیکھا وہ بھی مراد ہیں، کہ یعنی یہ دین کی نشر و اشاعت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کسی بھی مخالفت سے نہیں ڈرنا چاہیے، کسی بھی جو ہے وہ دشمنی ایذا رسانی کی پرواہ کیے بغیر جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے بھی آپ کی جو ہے اس حکم کو اپنے سینوں پر جو ہے محفوظ کیا، اور اس کو جو ہے وہ اہم ذمہ داری سمجھتے ہوئے آگے نسلوں تک پہنچایا۔ یہ احادیث کا جو ذخیرہ ہے ہم تک، وہ صحابہ کی اس امانت داری اور اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ہم تک پہنچا۔ کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک حدیث ان کے پاس ایسی موجود تھی کہ انہوں نے ابھی وہ بیان نہیں کی تھی کسی وجہ سے، تو انہوں نے اپنی وفات کے وقت وہ بھی بیان کر دی کہ کہیں میں گناہ گار نہ ہو جاؤں کہ میں نے وہ جو ہے اس آپ کے جو آپ نے صحابہ سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، کہ اس سے جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ پھر آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی آپ کو بشارت دی گئی کہ ہزاروں دشمن ہیں، ہزاروں مخالفتیں ہیں، اس کے باوجود آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے سفر و حضر میں ہم آپ کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جب یہ آیت جب نازل ہوئی تو ہم بے فکر ہو گئے، ہمیں سکون اور اطمینان ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو پہلے بھی حفاظت کر رہا تھا لیکن اب اللہ کا وعدہ بھی آ چکا ہے، تو اس لیے صحابہ جو ہے تھوڑا سا بے فکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافروں کی قوم کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ قل کہہ دیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم، تم کچھ بھی نہیں ہو، کیا چیز ہو تم، علی شیء، کسی بھی چیز پر، حتیٰ یہاں تک کہ تقیموا التورات، کہ تم سب قائم کرو تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیکم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف سے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن، البتہ ضرور بڑھائے گا، کثیر منہم، ان میں سے اکثر کو، ما انزل، جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا، سرکشی میں، کفرن، اور کفر میں، فلا تأسا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مایوس نہ ہوں، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم کی وجہ سے۔ یعنی دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کو پھر جو ہے ایک دفعہ آفر کر رہے ہیں کہ اہل کتاب تمہاری کوئی حقیقت نہیں، تم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہی اہل ایمان کے لیے بھی یہی لیسن ہے کہ بغیر اللہ اس کے رسول کو مانے، قرآن کی تعلیم پر عمل کیے بغیر جو ہے دین کی تعلیمات پر عمل کیے انسان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر، کہ جانور بھی اپنا فریضہ ادا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے وہ ذمہ داری لاگو کی، وہ اس کو کرتا ہے اپنی ذمہ داری۔ جب گائے کا کام دودھ دینا ہے تو وہ دودھ دیتی رہے گی جب تک اس کو اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن اے انسان تم تو اتنے غافل ہو جاتے ہو کہ تمہیں جو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تم تو اس مقصد کو ہی بھول چکے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب تم کسی کام کے نہیں، تم کچھ بھی نہیں، تمہاری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ مگر یہ کہ جب تم تورات کو قائم کرو اور انجیل کو قائم کرو، یعنی قائم کا معنی میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، وہی معنی ہے، اور وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، اس سے مراد قرآن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت ہے۔ تو اس پر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے صرف قرآن کیوں نہیں کہا، اتنا لمبا جملہ کس لیے کہا، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اس کی بعد مفسرین یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن نہیں اترا تھا، آپ پر حدیث بھی اتری تھی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ تو کوئی ایک بات بھی اپنے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کہتے۔ تو قرآن کے علاوہ بھی جو ہے ایک وحی ہے جسے وحی خفی کہتے ہیں، اور وہ وحی جو ہے وہ حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ صرف قرآن نہیں بلکہ حدیث جو ہے وہ بھی تمہارے پاس آ چکی ہے، تو اس کو بھی قائم کرنا ہے۔ کثیر منہم ما انزل، البتہ ضرور اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، بہت زیادہ منہم، اکثر کو ان میں سے جو نازل کیا ہے آپ کی طرف سے،
طغیان اور کفر میں، یعنی اکثریت جو ہے وہ لوگوں کی جاہل ہے اور وہ بغاوت اور سرکشی میں آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ لوگ جو رائے دے رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، جبکہ اگر قرآن کو ہم پڑھیں یا دیکھیں تو قرآن تو کہتا ہے اکثرهم الجاہلون اکثرهم الفاسقون۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کثیر منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، کہ اکثر ایسے ہیں جو طغیانی اور کفر میں جو ہے وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، یعنی لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ شیطان کے راستے پر چلتی ہے، تھوڑے بندے ہیں جو اللہ کی طرف آتے ہیں، جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کم ہی ہیں۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال تبلیغ کے نتیجے میں صرف 80 لوگوں کو لے کے کشتی پر سوار ہوئے۔ تو ہمیشہ حق کے مقابلے میں باطل جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پھیلتا ہے اور لوگ جو اس کو قبول کرتے ہیں کیونکہ اس میں ان کو اٹریکشن زیادہ نظر آتی ہے، شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں حق جو ہے صرف جن پر اللہ کا کرم ہو وہی لوگ قبول کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، والصابئون اور جو ستارہ پرست ہیں، والنصارى اور عیسائی، من آمن باللہ جو بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کیے، فلا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ تو یہ آیت جو ہے اس طرح کی سورۃ بقرہ میں بھی گزری ہے اس سے پہلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کچھ جو ہے مذاہب کا ذکر کر رہے ہیں جن پر 4 آسمانی کتابیں اتری ہیں۔ تو ان میں جو ہے اہل ایمان سے مراد تو مسلمان ہیں، ہادو سے مراد یہودی ہیں، اور چوتھے جو ہے نصارہ، ان سے مراد عیسائی ہیں۔ تو صابی کون ہے اس کے بارے میں جو ہے مختلف اقوال ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ ستارہ پرست لوگ تھے، بعض کہتے ہیں کہ فرشتوں کو مانتے تھے، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ زبور کو ماننے والے لوگ ہیں۔ بہرحال جو بھی ہیں، تو یہ جو ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام میں سے جو بھی کوئی بھی جو ہے جس مذہب میں بھی رہا اپنے اپنے دور میں، تو ان سب کے لیے ضروری جو بنیادی مشترک نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ اللہ پر ایمان لائیں، آخرت کو مانیں اور نیک اعمال ہیں، تو پھر ان کو کوئی آخرت میں خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو اب جو ہے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف جو ہم بنیادی عقائد ہیں ان میں صرف اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان تو نہیں ہے، ایمان بالکتب اور بالرسل بھی ہے، بالملائکہ بھی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سب بھی جو ہے یعنی وہ ذریعہ ہیں اللہ اور آخرت کے دن کے بارے میں پہچان کروانے کے سلسلے میں۔ تو ان کے بارے میں تو انسان ان کو دیکھتا ہے، اور یعنی کتاب بھی ان کے پاس موجود ہے، جو اور جن کے دور میں رسول آئے رسول کو بھی انہوں نے دیکھ لیا۔ تو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ جو ہیں یہ رسول ہیں، یہ کتابیں ہیں۔ آخرت کے بارے میں چونکہ کسی نے نہیں دیکھی تو آخرت کے بتانے والے بھی یہی رسول ہیں، یہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصل جو بنیادی عقائد ہیں اسلام کے، ان عقائد میں بھی سب سے اہم جو ہے وہ توحید اور آخرت کا عقیدہ ہے۔ تو ان دونوں کا ذکر کیا کہ جو توحید کو مانتا ہوگا، اللہ کو مانے گا، تو وہ پھر اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو بھی مانے گا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو بھی مانے گا، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق فرشتوں کو بھی مانے گا، اور پھر آخرت پر بھی یقین رکھتا ہوگا۔ یعنی عقائد ٹھیک ہیں، اور پھر ساتھ صرف عقیدہ کافی نہیں ہے، عمل صالح کا ساتھ ذکر کیا۔ تو یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بے شمار مقامات پر ایمان اور عمل صالح کا ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ سورۃ العصر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور حق بات کی اور صبر کی تلقین کی، تو یہی لوگ جو ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، خواہ کوئی یہودی کہلائے، نصرانی کہلائے، صابی کہے، یا اہل ایمان میں سے ہونے کا دعویٰ کرے، سب کے لیے ضروری جو ٹیسٹ یہی ہے قیامت کے دن، وہ یہی ہوگا کہ اللہ کو مانتا تھا، آخرت کو مانتا تھا، اور اللہ کے احکامات کو مانتا تھا، اور عمل صالح کیا لے کر آیا ہے۔ تو جو اس امتحان میں پاس ہو گیا تو پھر ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اہل بنی اسرائیل سے عہد کو پھر اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ ہم نے ان سے ایک پختہ عہد لیا تھا۔ وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے تھے۔ کلما جاءہم رسول، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا، بما لا تہوی، کہ اس چیز کے ساتھ جو یہ نہیں چاہتے تھے، یعنی ان کو پسند نہیں تھی وہ چیز، یا ان کی مرضی اور خواہشات کے مطابق دین نہیں تھا، تو پھر یہ کیا کرتے تھے، فریقاً کذبوا، ایک فریق کو یہ جھٹلاتے تھے، وفریقاً یقتلون، اور
اور ایک فریق کو یہ قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے کہ انہوں نے انبیاء کے ساتھ بڑی گستاخیاں کی، ان کو جھٹلایا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جو اللہ کے انتہائی لاڈلے کلیم اللہ ہیں، ان کے ساتھ کتنی انہوں نے گستاخیاں کیں۔ پھر دیگر انبیاء کے ساتھ جو ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مصلوب کرنا چاہا، حضرت یحییٰ کو انہوں نے شہید کیا، اور جو ہے بعض ان کی روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی دن میں انہوں نے 43 انبیاء کو جو ہے شہید کیا۔ تو اس طرح جو ہے یہ ان کا سلسلہ تو چلتا رہا، انبیاء کو جھٹلانا اور انبیاء کو قتل کرنا ان کے نزدیک تو یہ کوئی بڑا جرم ہی نہیں ہے۔ اللہ نے حالانکہ ان سے وعدہ لیا تھا کہ تمہارے پاس رسول آئے گا اور تم نے اس کو جو ہے وہ ماننا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، اور یہ ان کے انبیاء سے بھی اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ اور یہ رسول جو ہیں یعنی کلما جاءہم رسول، جب بھی کوئی رسول آیا تو ان کو یہ چاہتے تھے کہ ان کی مرضی کے مطابق ہو، تو یہی حربے جو ہیں یہ استعمال کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور یہ چاہتے تھے کہ جس طرح یہ پہلے انبیاء کو ساتھ جو ہے وہ کرتے رہے زیادتیاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چاہتے رہے کہ دھوکہ دیں اور اسی طرح جو ہے یہ مکر کریں، لیکن اللہ نے ان کے کوئی مکر چلنے نہیں دیے، ہر راز ان کا کھولا، ان کے ہر جو ہے وہ عیب سے پردے اٹھا دیے، اور ان کی حقیقت جب واضح ہو گئی تو ان کی دشمنی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی گئی، کیونکہ ان کے عیب کھل رہے تھے، اور جو ہے وہ اس پر جو ہے ان کا بغض اور عداوت مسلمانوں سے بڑھ گئی۔ تو پھر یہ ان کی تاریخ بھی اللہ نے بیان کر دی کہ یہ عادی مجرم ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یا مسلمانوں کے ساتھ جو عداوت اور دشمنی کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی جو ہے وہ مزید جو ہے ان کی برائیوں کو اور ان کی بدخصلتوں کو بیان کرتے ہوئے ان کے اعمال کو بیان کر کے مسلمانوں کو متنبہ بھی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ذمہ داری جو ہے اس کے بارے میں یاد دہانی کروائی کہ وہ جو بھی شخص جو ہے، یعنی اس میں سبق یہی ہے کہ جس شخص پر جو بھی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ اس سے اسی کے بارے میں سوال کرے گا، دوسرے لوگوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہر ایک کو اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے، دوسروں کے لیے وہ ذمہ دار نہیں ہے، اور دوسروں تک حق بات پہنچانا البتہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر وہ پورا نہیں کرتا تو اس کے بارے میں وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔